عید کی شاپنگ کے لیے، اور لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ جی آپ کے پاس پیسے ابھی ہوں گے، ٹھیک ہے، اے ٹی ایم سے آپ ہو کے نکلے ہوں، تو ایسے میں وہ تاک لگا کے گھات لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور پھر عیدی بھی ہو سکتا ہے آپ لے کے نکل رہے ہو، عیدی دینی، 10 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، پیسے ہوتے ہیں نا، خواتین کو بچوں کو نہیں چھوڑتے. پھر ظاہر ہے کہ آج کل تو یہ سلسلہ ہو گیا صدف عبدالجبار کہ اگر کوئی ذرا سی مزاحمت کرے تو اس میں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ چھوڑ دیتے تھے، لیکن اب یہ ہے کہ سیدھا آپ کو گولی مارتے ہیں اور پھر فرار ہو جاتے ہیں. اور ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ اپنی زندگیوں سے، کتنے خاندان اپنے کفیلوں سے محروم ہو جاتے ہیں. تو یہ بڑا ایک یہ دیکھیں، آپ تو لوٹ مار کر کے، چھینا جھپٹی کر کے لے جائیں گے بندوق کی نوک پہ، لیکن وہ انسان جو محنت سے کما رہا ہے اس مشکل دور میں، جب مہنگائی کا یہ دور ہے، اس کے ساتھ آپ زیادتی ایک تو کر رہے ہیں، دوسرے اگر وہ تھوڑی سی مزاحمت بھی کر رہا ہے تو اس کی جان لے لیتے ہیں. یہ جو ہے، اور میں یہ عرض کروں گا کہ لوگ بڑے ایک ایسے مائنڈ سیٹ کے ساتھ رہا کریں. ظاہر ہے کہ آپ کو گھر کی پریشانیاں، بہت سی ایسی معاشی مشکلات ہوتی ہیں، لیکن خدا را جب سڑکوں پر جا رہے ہوں تو ایک تو دماغ اپنا حاضر رکھیں تاکہ اگر کوئی ایسا مشکوک آتے ہوئے دیکھیں تو پہلے سے ہی اس جگہ سے نکل لیں، ٹھیک ہے. اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو اپنا دماغ حاضر رکھتے ہوئے اس وقت مزاحمت نہ کریں. اور ایک کام اور کریں، جب آپ اپنے گھر پہنچیں، بجائے کہ ڈور بیل بجائیں، پہلے سے ہی گھر پہ کال کر دیں تاکہ آپ کے لیے وہ گیٹ کھول دیں. جی، یا اپنے اور پاس ایک دفعہ اپنے رکھیں. دائیں بائیں دیکھ لیں، آپ اپنے دائیں بائیں دیکھ لیں کہ آپ کے ساتھ کوئی بائک تو نہیں آ کے گزر رہی ہے. آج کل تو گاڑیوں والوں پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. تو بہت سے ہم نے مفید مشورے آپ کو دے دیے ہیں، تو پلیز ان پہ عمل ذرا سی میں بات کروں گا 9 شہریوں کو رات کے اوقات میں، کیونکہ افطاری کے بعد کراچی میں ٹرینڈ ہے کہ خریداری کے لیے نکلتے ہیں لوگ فیملیز کے ساتھ. صرف 2 روز کے دوران 9 شہریوں کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا گیا، اور یہ تمام کے تمام اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں تھے. کوئی علاقہ ایسا ہم لوگ سمجھیں کہ ڈیفنس کلفٹن میں اس طرح کی وارداتیں ہو رہی ہیں، سرجانی میں اس قسم کی وارداتیں ہو رہی ہیں، نیو کراچی کے علاقے میں ہو رہی ہیں، بلدیہ ٹاؤن، اتحاد ٹاؤن میں ہو رہی ہے، کورنگی میں واقعات ہو رہے ہیں. نہ ڈکیتوں کی جانب سے دیکھا جا رہا ہے لڑکے ہیں، فائرنگ کرنے والوں میں خواتین ہیں یا مرد ہیں. ذرا سا ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ وہ پکڑے جانے کے لیے کچھ لوگ مزاحمت کوشش کر رہے ہیں تو ان کو اندھا دھند فائرنگ کر کے وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں. اب کراچی کے مختلف علاقوں میں شہری اس طرح کی بھی کوشش کر رہے ہیں، اگر ڈکیت فائرنگ کرتے واردات کرتے فرار ہو رہے ہیں تو شہری خود ہی ہمت دکھاتے ہیں اور ان کو پکڑنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور اس طرح کے واقعات بھی، فائرنگ کے واقعات ہو رہے ہیں اور لوگ زخمی بھی ہو رہے ہیں. تشویشناک آپ کو بتاؤں، کراچی میں 4 ماہ کے دوران وارداتوں کی جو تعداد ہے 25,000 سے زائد تجاوز کر چکی ہے، اور سب سے زیادہ کراچی میں موٹر سائیکلیں چوری اور چھینی جا رہی ہیں. کوئی بھی کراچی کا علاقہ ایسا نہیں ہے جس کو آپ کہہ سکیں کہ کرائم فری ہے یا وہاں پہ سب سے کم وارداتیں ہو رہی ہیں. کسی بھی علاقے میں گھر کی دہلیز پر خواتین سے زیورات اتارے جا رہے ہیں، اسکول کے دروازے پر بچوں کے سامنے والدین کو لوٹا جا رہا ہے. موٹر سائیکل سوار تو آتے ہی تھے، لیکن رکشے میں اب لوگ آ رہے ہیں کہ جہاں پہ کسی کا ذہن نہیں جا سکتا کہ رکشے میں ہو سکتا ہے سواری ہو، یا رکشہ ڈرائیور اپنی سواری کے لیے پوچھنے کے لیے آ رہا ہو، وہ بھی اب واردات کر کے چلے جاتا ہے. پولیس کی کارروائیوں کی بات کی جائے، 10% سے کم پولیس کی کارروائیاں ہیں جس میں لوٹا ہوا سامان برآمد کیا جا چکا ہے. گاڑیوں، موبائل فون کی بات کی جائے، سب سے زیادہ چھینے جانے والی چیز ہیں. 7 سے 8 ہزار کراچی میں 4,000 موبائل فون چھینے جا چکے ہیں. اس کے بعد گاڑیوں کا نمبر آتا ہے، 700 سے 800 گاڑیاں چوری اور چھینی گئی ہیں. پولیس ریکوری کرنے میں ناکام ہے. کراچی کے شہری خوف کا شکار ہیں. دفاتر، شاہراہوں اور گھر کی دہلیز پر بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں کرتے. پولیس حکمت عملیاں بناتی ہیں اسٹریٹ کرائم پر قابو پانے کے لیے، ہاٹ اسپاٹس بناتے ہیں، موٹر سائیکل کی نفریاں بناتے ہیں، لیکن اسٹریٹ کرائم کا گراف ہے وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا. سلمان، ویسے پتہ ہے کیا موبائل ان کا پیچھا نہیں کر پا رہی تھی، جس کی وجہ سے شہر بھر میں بیریئر کم کیے گئے. فائدے کچھ ہیں لیکن نقصانات بھی ہمارے سامنے کئی علاقوں میں دیکھنے بھی آ رہے ہیں، کیونکہ اب ڈکیت کسی بھی رہائشی علاقے میں ایک شارہ سے داخل ہوتے ہیں، دوسری جگہ سے بلا خوف واردات کر کے نکل جاتے ہیں. اور سب سے زیادہ شہریوں کے ساتھ وارداتیں اس صورت میں ہو رہی ہیں جب یہ بینکوں سے رقم نکلوا کر نکلتے ہیں. ان کے ساتھ شاہراہوں پر واردات نہیں ہوتی، گھر کی دہلیز پر ہوتی ہے.